السلام علیکم ناظرین۔ مما میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ آج اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کی محبت کیسے جاگ گئی ہے دل میں؟ یہ وہی بھائی ہے نا جس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی انہیں۔ کبھی باہر کہیں سامنا ہو جاتا تو سلام تک نہیں کرتے تھے، اور آج اسی بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو کا درجہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حد ہو گئی ہے مما، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ مہجان 2 پل کے لیے خاموش ہوا اور پھر بول پڑا، مما میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا، ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ مما آپ کیوں چپ بیٹھی ہیں؟ بولتی کیوں نہیں؟ کہیں آپ بھی تو پاپا کے ساتھ مل نہیں گئی؟ مہجان جچ ہوا تھا۔ میں خود حیران ہوں بیٹا کہ بیٹھے بٹھائے تمہارے باپ کو کیا پڑ گئی اپنے بھائی سے تعلقات بحال کرنے کی۔ شازیہ بیگم نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ تو مما آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ الٹا آپ ان کا یہ روشن فرمان مجھے سنانے آ گئی۔ مہجان غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ سے کچھ نہیں کہا؟ میں خود اس اقرا کی بیٹی کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا پسند نہ کروں۔ 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی ہے ہمارے بیچ، لیکن تمہارا باپ 1 انچ اپنے فیصلے پر نہ ہٹا۔ تمہارا باپ بھی عجیب مخلوق ہے، ویسے ہر بات مانتا ہے، لیکن اگر کسی بات پر اڑ جائے تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ شازیہ بیگم دھیمی لیکن کاٹدار آواز میں بولی، مما لیکن پاپا کو میری باری پر ہی کیا خیال کیوں آیا؟ نعمان بھائی کی باری پر تو ابو انہیں بلانا گوارا نہیں کیا، شزا بھابی کے گھر والوں نے انہیں انوائٹ کیا تھا۔ مہجان نے کہا، دیکھو شارق صاحب نے مجھے اس بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے بحال ہوئے۔ مجھے بس انہوں نے اپنا حکم نامہ سنا دیا کہ کل ہمیں زباریہ کا رشتہ لینے جانا اور ڈیٹ فکس کر کے ہی آنا۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا ہے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی۔ شازیہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا، مما میں نے اپنی کوئی پسند آپ لوگوں کو نہیں بتائی اور اپنی شادی کا اختیار بھی آپ لوگوں کو دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ میری زندگی ہی برباد کر دیں۔ دس از ٹو مچ مما، آپ لوگ کسی سے بھی میری شادی کروا دیں، میں اف تک نہیں کہوں گا، بس زباریہ مجھے قبول نہیں، نفرت کرتا ہوں میں اس سے، مہجان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ شازیہ بیگم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، بیٹا اس وقت تمہارا باپ 1 انچ بھی اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہیں، اپنی بات بنوا کر ہی چھوڑے گا۔ تم ایسا کرو ابھی اس سے شادی کر لو، بعد میں اپنی پسند سے بھی کر لینا، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ابھی تمہیں ایک کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی اب زباریہ کوئی اتنی بھی گزری نہیں ہے، اچھی خاصی خوبصورت ہے، بلکہ پورے خاندان میں اس جیسی نزاکت اور خوبصورتی کہیں نہیں، بس اگر یہ اقرا کی بیٹی نہ ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ شازیہ بیگم نے مہجان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ خوبصورت ہے تو میں ہی کوئی کم ہینڈسم نہیں۔ مہجان نے خفگی دکھاتے ہوئے کہا، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جوڑی اچھی لگے گی۔ شازیہ بیگم نے ہنسی دبائی۔ مما، مہجان چلایا، اچھا زیادہ پریشان نہ ہو، اچھا میں کچن میں جا رہی ہوں، بہت کام پڑا، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا۔ ہاں، شازیہ بیگم اس کہتے کچن کی طرف دیں، اور مہجان غصے میں بائک کی چابیاں اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ السلام علیکم ناظرین۔ امی خیر ہے؟ آج سورج مغرب سے نکلا ہے یا میری ہی آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں، جو مجھے شاہ رخ تایا اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ زباریہ نے کچن میں آ کر اقرا بیگم سے رازداری میں پوچھا، لیکن جواب ساتھ کھڑی ہمنا آپی کی طرف سے آیا۔ تمہارے متعلق ہی بات کرنے آئے تھے۔ 1-2 سیکنڈ تو زباریہ کچھ بول نہ سکی، پھر ماں کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، امی آپ سچ بتائیں کہ کیوں آئے تھے وہ یہاں؟ اقرا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ جھک کر اس کے کان میں بولی، مہجان کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے؟ کیا؟ ہی ہا ہا ہا، اتنا بڑا مذاق؟ وہ لوٹ پوٹ ہوتے بمشکل بولی، لو یہ باتیں بھی مذاق میں کرنے والی ہوتی ہیں؟ ہمنا آپی نے کہا۔ زباریہ کچھ دیر مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے لب سکڑ گئے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، آئی ایم سیریس، پلیز ٹیل می دا ٹروتھ، اور اقرا بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس سے نظریں چراتے کچن کا پھیلاؤ سمیٹتے ہوئے کہا، شارق بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی باتوں کو بھول جائیں، کل ہم زباریہ کا رشتہ لینے آئیں گے، آپ لوگ انکار نہ کریے گا۔ زباریہ پریشان ہو گئی اور بولی، سچ؟ اور کیا بات کی انہوں نے؟ میں تو اتنی دیر بیٹھی ہی نہیں، بس چائے دینے گئی تو 5 منٹ بیٹھی، جس میں انہوں نے سلام دعا کی اور بس یہ بات کی۔ اتنی دیر تمہارے ابو
کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کون سے راز و نیاز کرتے رہے، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اقرا بیگم نے جواب دیا، امی لیکن یہ سب اچانک، میرا مطلب ہے اتنے سال ابو اور تایا میں بول چال بند رہی اور اب یوں منہ اٹھا کر وہ میرا رشتہ مانگنے آ گئے، شرم نہیں آئی انہیں؟ اپنے بڑے بیٹے کی شادی پر تو بلایا نہیں تھا انہوں نے، کتنی بےعزتی ہوتی ہماری اگر شیزہ باجی والے بھی ہمیں نہ بلاتے۔ اور ابو نے کیا جواب دیا انہیں؟ زباریہ نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ تمیز کرو، تمہارے احترام کی جگہ پر ہیں، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ امی آپ کو تو کوئی کچھ بھی کہہ لے نہ، پھر بھی آپ نے اس کا احترام کرنا ہوتا ہے، پر مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے آپ سے کچھ پوچھا کہ ابو نے کیا جواب دیا؟ زباریہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، دیکھا تو ہے کہ ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل گئے ہیں، اور ویسے بھی وہی تمہارے مالک ہیں، وہی جو فیصلہ کریں گے وہی ماننا پڑے گا۔ اقرا بیگم بھی اب زچ ہو گئیں، کیوں میری زندگی ہے اور میرا ہی اس پہ کوئی حق اختیار نہیں؟ زباریہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ تو کیا کرو گی، بھاگ جاؤ گی گھر سے؟ انہوں نے بھی اسے جانچا، مجبور ہونا باپ کی عزت میں ہے، اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تو آپ اتنی مطمئن ہیں۔ زباریہ نے کہتے ہوئے قدم غصے سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔ ہنا نکھرے دیکھو محترمہ کے، جیسے رشتوں کی لائن لگی ہو، ایک تو منگنی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ رشتہ ہو رہا ہے، نا شکری کہیں کی۔ ہمنا آپی نے نخوت سے کہا، میں تو بہت خوش ہوں، بس جلدی سے تم تینوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اچھے سے وقت گزاروں گی، اس کی تو میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی۔ اقرا بیگم نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ زباریہ جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے چھت کی طرف چل دی، کیونکہ اسے اب تنہائی کی ضرورت تھی۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ناظرین، شاہ رخ اور فاروق دو ہی بیٹے تھے، ندیم صاحب اور سدرا بیگم کے۔ ان کا گھرانہ خوشحال تھا، دولت کی ریل پیل تھی، اسی سبب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے خوب لاڈ اٹھائے، اچھی خوراک دی، اچھا پہنایا اور اچھے اداروں میں پڑھایا۔ دونوں تھے ہی کافی بہت خوبصورت، خاص طور پر فاروق، لیکن اتنے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور اکڑ بنا دیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی غصے میں آ جاتا۔ البتہ اس کے برعکس شارق دھیمے مزاج کا تھا، غصہ کبھی کبھار آتا تھا لیکن شدید، اور اتر بھی جلدی جاتا تھا۔ شارق اور فاروق دونوں میں بہت پیار تھا، اور اس میں زیادہ ہاتھ شارق کا تھا، وہ ہمیشہ فاروق کو منا لیتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور دونوں نے بچپن میں جوانی میں قدم رکھا، ماں باپ نے اپنا فرض نبھایا اور دونوں کی شادی کی، اور وہ دونوں بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ شارق کی شادی اپنی خالہ زاد شازیہ سے ہوئی، ان کے 3 بچے ہوئے، نعمان، مہزان اور عمیرہ، اور فاروق کی شادی دور کے رشتہ داروں میں اقرا سے ہوئی، ان کے 4 بچے ہوئے، ہمنا، زباریہ، ماریہ اور خضر۔ شادی کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر ایک بیکری کھولی، ان کا کام ترقی کرتا گیا۔ دونوں بھائی شادی کے بعد بھی ایک گھر میں رہتے تھے، دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ندیم صاحب اور سدرا بیگم ان کی شادی کی 19-20 برس کے بعد اپنی بھرپور زندگی گزار کر کے بعد دیگرے ایک ہی سال دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جیسے گھر میں برکت انہی کے دم سے تھی، ان کے جاتے گھر سے برکت بھی اٹھ گئی، بچوں کی لڑکیاں روز کا معمول بن گئی۔ شازیہ بیگم اکثر دیور کے بچوں کو پیٹ دیتی، اور فاروق غصے میں آ کر بھائی سے بہت جھگڑتا، بلکہ وہ تو جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور ایک بار اس جھگڑے میں دونوں بھائی آپس میں بدظن ہو گئے اور کافی سالوں تک آپس میں کلام نہ کیا۔ اس جھگڑے کی ابتدا فاروق نے کی تھی، جب اس نے اپنا کاروبار الگ کرنے کے لیے بھائی سے اپنا حصہ مانگا تھا۔ اتنے سال سارا حساب کتاب شارق کے ہاتھوں میں رہا، لیکن اب نہ جانے فاروق کے دماغ میں کیا سمائی شدید، وہ اب سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا۔ شارق تو حیران رہ گیا، اس نے بہترا سمجھایا کی کوشش کی کہ اس طرح بیکری کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ کہنے لگا، بھائی آپ کو میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں اتنا اندھا بھی نہیں ہوں مجھے نظر نہ آئے، آپ کے 3 بچے ہیں اور میرے 4، اصولن تو زیادہ حصہ میرا بنتا ہے اور رکھ آپ لیتے ہیں۔ شارق یہ سن کر گہرے سکتے میں آ گیا، اسے دکھ پہنچا تھا بہت شدید، پھر اچانک ہی غصہ آ گیا اور بولا، کسی اصول کی بات کر رہے ہو تم؟ زیادہ ٹائم وہاں میں لگاتا ہوں، حساب کتاب میں کرتا ہوں، میرے بیٹے بھی کبھی کبھار تمہاری غیر موجودگی میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور اس حساب سے زیادہ حصہ میرا بنتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ برابری کی ہے۔ شارق کو غصے میں دیکھ کر فاروق مزید بھپر گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، آج آپ نے میرے منہ پر تماچا مارا
ہے। یہ کہہ کر آپ نے اس گھر میں ہرگز نہیں رکوں گا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، یاد سے میرا حصہ مجھے مل جانا چاہیے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شاہ رخ کو پیچھے گمسم چھوڑ کر غصے سے دندناتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اقرا سے کہا، جلدی سے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان پیک کرو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور کوئی بات سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اقرا پریشان ہو گئی اور پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ پھر وہ شاہ رخ کے کمرے کی طرف گئی، لیکن وہاں شاہ رخ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا اور شازیہ پانی کا گلاس تھامے کھڑی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اقرا کو دیکھ کر وہ شدید غصے سے اس کی طرف آئیں اور چیخی، ہی معاف کرو ہمیں، ابھی کچھ باقی تھا جو تم آ گئی ہو، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اور پیچھا چھوڑ دو ہمارا۔ لیکن بھابھی ہوا کیا ہے، وہ بھی مجھے سامان پیک کرنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ اقرا مزید پریشان ہو گئی، صحیح بول کے گیا ہے وہ، جاؤ جا کر پیکنگ کرو۔ اقرا حق دک بچوں کے کمرے میں گئی اور ان کا سامان پیک کرنے لگی۔ زباریہ ابھی 14 سال کی تھی، وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا امی، سامان کیوں پیک کر رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اقرا نے جلدی جلدی میں جواب دیا، بس تم چپ کر کے میرے ساتھ تیاری کرواؤ اور باقیوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ زباریہ کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ فاروق بینک میں گیا اور اکاؤنٹ میں موجود کافی ساری رقم نکلوا کر اپنے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا، حواس کی بجائے جوش سے کام لے رہا تھا، اس لیے غصہ حرام ہے کیونکہ یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو فاروق بیکری میں گیا، یہ رات کا وقت تھا اور بیکری بھی بند تھی۔ اس نے لاک کھولا، اندر گیا، وہاں موجود کیش بھی نکال لیا اور بیکری کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی لے لی تھی۔ گھر پہنچا تو اقرا سارا سامان پیک کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگ پکڑے اور ان سب کو لیے باہر نکل گیا۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 5۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہاں تو شازیہ بیگم بات کی آپ نے صاحبزادے سے، کیا کہتا ہے؟ شاہ رخ صاحب دکان سے تھکے ہارے لوٹے تھے، اب بستر پر نیم دراز ہوتے شازیہ بیگم سے استفسار کیا، بتایا تو تھا میں نے آپ کو کہ نہیں ماننا اس نے، شروع سے اسے پسند نہیں کرتا اور پھر جب سے فاروق بھائی سے آپ کی انبن ہوئی ہے تب سے وہ اپنے چچا پر بھی بے حد غصہ ہے۔ جانتے تو ہیں جب آپ دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تھی تو کیسے جنونی ہو گیا تھا، اتنی مشکل سے اسے قابو کیا تھا، تب ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ چچا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے ہماری۔ شازیہ بیگم نے جواباً بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ شاہ رخ صاحب بالکل چپ تھے، کسی سوچ میں گم، پھر بالآخر وہ بول پڑے، بہرحال میرا فیصلہ اٹل ہے، زباریہ مہرزان کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں ضرور آئے گی۔ یہ فیصلہ میرا جذباتی نہیں بلکہ میں نے اس معاملے پر بہت گہرائی تک سوچا ہے۔ فاروق میرا بھائی ہے، میرا خون، اور خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میرے اور فاروق کے درمیان جو فیصلے آ گئے تھے انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مہرزان کی زباریہ سے شادی ہونے سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ شازیہ بیگم اکتا گئیں، اس لیے بولیں، لیکن یہ تو بتا دیں آخر آپ کے دماغ میں اتنے سالوں بعد یہ خیال کیوں آیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو یا پھر فاروق بھائی نے خود آپ سے صلح میں پہل کی، یا آپ نے، اور آپ بھول گئے وہ سب جو انہوں نے کیا تھا آپ کے ساتھ، اور اچانک سے آپ نے ہڑبڑی مچا دی ہے شادی کی؟ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، کچھ بھی اچانک نہیں ہوا، میں پہل اس کی طرف سے معافی کے انتظار میں رہا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں اس سے سلام تک نہ کرتا لیکن دل مطمئن نہ ہوتا۔ پھر جیسے جیسے اس کے حالات کا پتہ چلتا گیا میرا دل نرم ہوتا گیا اور میں کسی بہانے کی تلاش میں رہتا کہ سب پہلے جیسا ہو جائے، اور سمجھو مجھے یہ وہ موقع مل گیا۔ شاہ رخ صاحب نے گہرا سانس بھرا اور دوبارہ بولے، خیر یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ تھا، مہرزان کو کیوں، اس کے لیے میرا حکم ماننا فرض ہے اور ہمیشہ میں اس کی خواہشات پوری کی، اب اس کی باری ہے، ویسے ہے کہاں یہ؟ انہوں نے شازیہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شازیہ بیگم جو شوہر کو اپنے فیصلے پر رٹے دیکھ مایوس ہو گئی تھی بولی، صبح میں نے آپ کا پیغام دیا تب سے غصے سے نکلا ہوا گھر سے ابھی تک نہیں آیا۔ شاہ رخ صاحب نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ انہیں غصہ آنے لگا، فون کرو اسے اور گھر بلاؤ، اب اس کی شادی کرنے والے ہیں، سدھر جائے، اب حد کرتے ہیں آپ، وہ کون سا
بگڑا ہوا ہے شازیہ بیگم موبائل اٹھاتے ہوئے مزید بولی۔ فون کرنے پہ کہ میں کوئی بچہ ہوں جو کھو جاؤں گا، اسی لیے نہیں کیا۔ اتنے میں گیٹ پر ہارن کی آواز آئی۔ لو آ گیا، ماشاءاللہ لمبی عمر ہے، میں ذرا دروازہ کھولوں، کہتے ہوئے شازیہ بیگم باہر کی جانب چل دی۔ السلام علیکم بھائی جان، عمیرہ نے خاص طور پر بھائی جان پر زور دیتے ہوئے آنکھوں میں شرارت سجائے مہجان کو مخاطب کیا، جس کا مزاج کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ مہجان نے اسے اگنور کیا اور گیٹ بند کرنے لگا۔ گیٹ بند کر کے مڑا تو وہ دونوں ہاتھ کمر پر سجائے کھڑی تھی۔ اس نے سائیڈ سے ہو کر گزرنا چاہا لیکن وہ آگے آ گئی اور آنکھیں نچا مچا کر بولی، بھائی مما نے آج مجھے کچھ بتایا ہے۔ مہجان نے اسے روک کر آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا اور اسے بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر کیا۔ شکر ہے تم آ گئی، غصہ کم ہوا کچھ۔ اتنے میں شازیہ بیگم بھی باہر آ گئی اور مہجان سے پوچھا، آپ کو کون سا میرے غصے کی پرواہ ہے؟ آپ تو اپنے ہسبینڈ کو ہی سپورٹ کر رہی ہیں۔ مہجان نے ان کی طرف سے رخ موڑے جواب دیا، اچھا چھوڑو اس بات کو، تم اندر چلو اور عمیرہ تم کھانا لگا دو، بھائی کے لیے میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ شازیہ بیگم نے اسے اندر بھیجا اور مہجان بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مہجان بات کر فریش ہو کر نکلا تو سامنے بیڈ پر شازیہ بیگم کھانا لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امید ہے آپ نے پاپا کو میرا جواب بتا دیا ہوگا۔ شازیہ بیگم سرد آہ بھری اور بولی، بتایا تھا، اور پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لو۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ رخ صاحب سے ہونے والی ساری بات کہہ سنائی، جسے سن کر اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ دیکھو بیٹا، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی خاموش ہو جاؤ، بعد میں دیکھنا خود ہی پچھتائیں گے، شازیہ بیگم نے مہجان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور مہجان کے کمرے سے چلی گئی۔ نیند آج اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی، کروٹ پر کروٹ بدلتے آدھی رات گزر چکی تھی۔ ہمنا آپی، ماریا اور خضر تینوں سو چکے تھے، صرف وہی تھی جو بے چینی تھی۔ موسم تھوڑا سرد ہو رہا تھا، اس نے چادر پرے دھکیلی اور اٹھ بیٹھی، جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور پینے لگی۔ اندر کہیں وحشت سی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور بازو گھٹنوں کے گرد پھیلا کر تھوڑی ان پر ٹکا دی۔ سوچوں میں طرف ایک ہی شخص محور رقص تھا، مہجان، فقط وہی۔ کیا مہجان مان گیا اس رشتے کے لیے؟ مان ہی گیا ہوگا جو تایا تائی کا رشتہ کے لیے آ رہے ہیں، یا ہو سکتا اس کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی ہو، لیکن نہیں، وہ لڑکا ہے، اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی اس رشتے کے لیے کہا ہو اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو، پر اس نے خود تو کہنا تھا کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور زندگی بھر میری شکل دیکھنا نہیں چاہے گا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں انجانے میں؟ کل کیا ہوگا؟ زباریہ الجھ گئی تھی، اس نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ میرے جذبات کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ ابو جنہوں نے کبھی ہمیں خود سے قریب نہیں کیا، نہ امی جو ہر حال میں سمجھوتے پر یقین رکھتی ہیں، نہ آپی جنہیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اور ماریا، خضر تو ویسے بھی چھوٹے ہیں، انہیں ان سب باتوں کی کیا سمجھ؟ ان کے نزدیک تو شادی بس ایک فینٹیسی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے انسانوں سے بھری اس دنیا میں، بعض اوقات ہم کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا اور کسی کے پاس ہماری بات سمجھنے کے لیے۔ جذبات وہ چادر پر انگلی پھیرتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی، اور دوسری طرف وہ کھڑکی سے ٹیک لگا سگریٹ پی رہا تھا اور مسلسل چاند کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے ٹھن کر آتی چاند کی روشنی پھیلی تھی، وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، بس آج بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ کتنا ہنس رہی ہو وہ مجھ پر، جس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا اور ساری زندگی دور رہنے کا کہا تھا، اب خود ہی اس کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ یہ کہہ کر کھڑا کر دیا، آپ نے مجھے پاپا، اس طرح تو وہ اپنی خوبصورتی پر مزید نازاں ہوگی اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ اس نے سگریٹ بجھائی اور نیچے پھینک کر پیروں تلے مسل کر دی۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور وہ ہے بھی اس قابل۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہی ڈیزرو کرتی ہے۔ میں نے تب بڑی مشکل سے خود کو باز رکھا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ عورت ہے، بہت نازک احساسات کی مالک ہوتی ہے اور یقیناً میرے تیش میں آگے ٹوٹ جاتی، اس لیے میں نے اسے اپنی نظروں سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آ گئی تو میرا خود پر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ
آہستہ بیڈ کی طرف آیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ماما کہتی ہیں کہ میں بھی اسے پرسکون نہ رہنے دوں۔ وہ مجھے بھی ماما کی یہ تجویز پسند آئی ہے۔ وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر جت لیٹ گیا۔ اور ویسے بھی دوسری شادی کا آپشن موجود ہے، نہیں بلکہ تیسری اور چوتھی کا بھی۔ اس نے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور پھر سیٹی بجاتا وہ اٹھا اور بولا، لیٹس سی وٹ ہیپینس ٹو یو ڈیئر زبیریہ، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے پیاری زباریہ۔ مہجان اور زباریہ دونوں نے یہ رات آنکھوں میں کاٹی ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ عموماً ایسا محبت میں ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ ایک جگہ نفرت تھی اور دوسری جگہ خوف، نہ جانے کل کیا دن کیسا ہونے والا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 4۔